السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آج آپ کے سامنے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے متعلق اپیل کرنی ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک پاکستانی شہری اور مسلمان ہے، اور صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ حافظ قرآن بھی ہے۔ آج سے 20 سال قبل اس کو امریکہ کے حوالے کیا گیا اور وہ اپنی زندگی امریکہ کی جیل میں گزار رہی ہے۔ تو دیکھو کہ وہ ایک مسلمان قوم کی بچی ہے، اور اس کے حق میں رہائی کے لیے آواز اٹھانا بحیثیت مسلمان یہ ہماری ایک قومی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور اب 20 سال بعد فوزیہ صدیقی کی ملاقات اپنی بہن سے کرائی گئی، تو انہوں نے ملاقات کے بعد جو صورتحال پیش کی اور بتائی وہ انتہائی دردناک ہے، اور ملاقات بھی جس انداز سے کرائی گئی وہ انداز ایک عجیب تھا۔ دیکھو کہ وہ اس بہن کے کیا احساسات ہوں گے کہ 20 سال بعد بھی اس کو اس انداز سے ملاقات کروائی گئی۔ پھر جب یہ 2.5 گھنٹے کی ملاقات جاری رہی، اس ملاقات کے دوران جو بھی انہوں نے اپنے حالات بتائے اس کا کچھ حصہ انہوں نے ذکر کیا کہ جو ان کے اوپر ظلم و ستم کیے گئے اور جس طریقے سے وہ مشکلات میں اپنی زندگی گزار رہی ہیں۔ تو دیکھیں کہ جیل کی زندگی انتہائی مشکل ترین زندگی ہوتی ہے اور ہر سہولت اور آسانی سے دور ہوتی ہے۔ تو یہ جیل کی زندگی گزارنا کوئی آسان کام نہیں، وہ بھی پھر 2-4 نہیں بلکہ 20 سال بیت چکے ہیں، اور 20 سال انہوں نے اپنی فیملی ممبر میں سے کسی سے نہ ملاقات کی ہے اور نہ کسی کو دیکھا ہے۔ اب 20 سال کے بعد جا کر ان کی اپنی بہن سے ملاقات ہوئی، اور وہ بھی بند شیشے کے اندر ملاقات ہوئی۔ تو ڈاکٹر فوزیہ صدیقی اپنی بہن کے متعلق جو حالات بتا رہی تھیں ان کو ذرا سن لیں کہ ان کے سامنے والے دانت ٹوٹے ہوئے تھے، ان کے جسم سے خون رس رہا تھا، اور ظلم و ستم کی وجہ سے ان کے کانوں کی سماعت بھی کمزور ہو چکی تھی۔ تو اس حالت میں وہ اب جیل کی زندگی گزار رہی ہیں۔ تو ناظرین حضرات، ڈاکٹر عافیہ نے اپنی بہن سے پوچھا کہ کیا اب دنیا میں مسلمان ختم ہو چکے ہیں؟ کوئی مسلمان بھی نہیں ہے کہ جو میری رہائی کے لیے آواز اٹھانے والا ہو۔ اب مجھے اس جہنم سے کون نکالے گا اور کب مجھے نکالا جائے گا؟ اس نے بار بار یہی مطالبہ اپنی بہن کے سامنے رکھا کہ مجھے اس جہنم سے جلد رہائی دلواؤ۔ تو دیکھو کہ ہماری بہن ایک جیل میں تڑپ رہی ہے اور ہم مسلمانوں سے بار بار یہ رہائی کا مطالبہ کر رہی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ متفق ہو کر، متحد ہو کر، ایک اپنا قومی فریضہ سمجھتے ہوئے ان کی رہائی کے لیے آواز اٹھائیں۔ اور جیل کی زندگی کتنی مشکل ترین زندگی ہوتی ہے، آج کل تو اس کا اندازہ آسانی سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو سیاسی پارٹیاں جیل سے ہو کر آ رہی ہیں وہ واپس آتے ہی بیان دیتی ہیں کہ ہم اپنی پارٹی کو چھوڑ رہی ہیں، بلکہ پارٹی چھوڑنا تو دور کی بات، وہ سیاست سے بھی لا تعلقی کا اظہار کر رہی ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ قربان جائیں اس ڈاکٹر عافیہ پر کہ جس نے 20 سال بعد بھی اپنے ایمان پر اسی طرح باقی ہے، اور اسی طرح اپنے شب و روز میں ان صحبتوں کے باوجود وہ اپنی تلاوت قرآن پاک بھی کر رہی ہے اور نماز کا اہتمام بھی کر رہی ہے، اور اپنے سر سے وہ سقاف بھی نہیں اترنے دے رہی۔ تو دیکھیں یہ اس کی ایمانی طاقت الحمدللہ آج 20 سال بھی اسی طرح باقی ہے۔ تو ہمارا یہ قومی فریضہ بنتا ہے کہ ہم سب مل کر اور سیاسیوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا مسئلہ کسی سیاسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایک مسلمان بچی کا مسئلہ ہے، لہٰذا متحد ہو کر تمام سیاسی اس معاملے کو اپنی حقیقی ماں، بہن اور بیٹی کا مسئلہ سمجھ کر آواز اٹھائیں اور امریکہ کی حکومت سے مطالبہ کریں اور جلد اپنی بہن کو رہائی دلوائیں۔ اللہ تعالی ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جلد از جلد رہائی نصیب فرمائے، آمین۔